السلام علیکم ناظرین، وائر ایشیا نیوز کے پلیٹ فارم سے مظہر طفیل آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج دو اہم بڑی جو خبریں ہیں جس پہ ہم بات کریں گے، ایک خبر تو آپ سب سامنے آ چکی ہے مگر اس کی انسائڈ ڈیٹیل بھی دیں گے۔ عمران خان صاحب کی لاہور سے اسلام آباد آمد اور وہاں پر جو 9-0 بنایا گیا تھا لاہور میں زمان پارک کو، جو درجہ دیا گیا تھا، اس سے جو لوگوں کی جان چھٹ گئی ہے، وہاں کے رہائشیوں کی مکینوں کی۔ اس کے ساتھ جڑی دوسری خبر جو ہے ہمارے پاس، وہ IMF سے متعلق ہے۔ IMF کا پاکستان کو جو قرضہ دینے کا معاملہ ہے، اور یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، یہ پہلے بتا دیں، دل تھام کے بیٹھیے گا IMF کی خبر سے متعلق، کیونکہ حکومت اس وقت شاید اس بارے میں سچ بولنے کو تیار نہیں ہے، ڈر رہی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اب یہ زمان پارک جو تھا، یہ اس کی آبادی بڑی پیسفل ہے، اور اس کے رہائشیوں نے آج شکرانے کے نفل ایک قسم کے ادا کیے ہیں۔ انہوں نے میڈیا پر آ کے اپنے بیانات بھی ریکارڈ کرائے ہیں، اور ان لوگوں نے آج زمان پارک کو، جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے، ان کے جو پولیٹیکل پارٹی کے جو کارکن تھے، ایکٹیوسٹ تھے، انہوں نے اسے 9-0 کا درجہ دے دیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے نو گو ایریا بنا دیا تھا۔ جس طرح وہاں پہ انکروچمنٹ کی گئی تھی، اور دنوں میں دیکھتے دیکھتے نہر کے اوپر والے حصے میں بھی اور اندر بھی، تو آج جیسے عمران خان صاحب نکلے ہیں، اسے جب انتظامیہ نے اس انکروچمنٹ کو ہٹایا ہے اور جو آپریشن کیا، اور جہاں اس آپریشن کی تفصیلات تو اس کے سارے میڈیا پہ آ گئے، اس لیے اس کی میں بحث میں نہیں جاؤں گا۔ جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں وہ بھی پولیس نے بتا دیا، اور آن دی ریکارڈ سارے میڈیا کے سامنے ہوا، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں پہ موجود تھا اور لوکل میڈیا بھی ہمارا موجود تھا۔ سب کی موجودگی میں بڑا اوپن ہینڈلی انہوں نے آپریشن کیا سیکورٹی فورس نے۔ اور سب سے جو اچھی بات تھی پنجاب گورنمنٹ کی، جو منصوبہ بندی تھی، کہ کوئی بھی سیکورٹی کا بندہ جس میں پولیس بھی شامل تھی اور رینجر بھی، سارے آرملیس تھے، کیونکہ کارکنوں کی بدتمیزیاں، بےہودگیاں عروج پہ تھیں۔ تو کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے بچنے کے لیے کم از کم ایک سائڈ کو حکومت نے جو ہے وہ ایک پوزیشن لی، اور انہوں نے آرملیس اپنی ساری فورسز کو رکھا اور پیسفل ہو گیا۔ پھر بھی جو تھوڑی بدمزگی ہوئی ہے، مگر اس میں دیکھیں کہ لوگوں نے باہر آ کر، عوام نے جو زمان پارک کے تھے، انہوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کرائے، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے بچوں کا تعلیمی نظام جو وہ ان کا سلسلہ کتنا متاثر ہو رہا تھا۔ لوگ ٹراما کی کیفیت میں چلے گئے تھے، ذہنی مریض بن گئے تھے، خواتین، بچے، بوڑھے، کاروباری لوگ رہتے ہیں، بہت ہی ویل آف فیملی ساری وہاں پہ رہتی ہیں، تو ان کی زندگی اجیرن ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کم از کم خدا کا شکر ادا کیا، اور اس حکومت کے اس اقدام کو، جو انتظامیہ کا تھا، لاہور کے انتظامیہ کا، اسے بہت اپریشیٹ کیا ہے۔ اور انہوں نے ریکارڈ پہ آ کے اپنا وہ سارے ان لوگوں نے کرایا کہ جو وہاں کے رہائشی اور مقیم ہیں۔ اس لیے اس بارے میں PTI کا موقف یہ نہیں آ سکتا کہ بائی ہک اینڈ کروک یا زبردستی کسی سے بیان لیا گیا ہے، وہ سارے اسی علاقے کے شہری ہیں، اور چھوٹا سا ایریا زمان پر، اس پہ آ جاتے ہیں۔ اب آج دیکھیں، عمران خان صاحب وہاں سے نکلتے ہیں، اسلام آباد پہنچتے ہیں، اور جو اسلام آباد میں آج انہوں نے ڈرامہ کیا PTI کے لوگوں نے، آج پھر اسلام آباد کی پولیس کو ناکو چنے چبوا دیے۔ چند 16 کارکن تھے صبح، اس کے بعد یہ بڑھتے ٹھیک ہے نا، یاجوج مجوج کی طرح یہ نکلے ہیں۔ اور کہاں سے نکلے ہیں؟ یہاں پر اسلام آباد پولیس کی جو پرفارمنس تھی، اسے وہ بھی ایک کوسچن مارک ہے کہ آپ کو انہیں جب اندازہ تھا کہ یہ، اور پورا ایریا انہوں نے کارڈن آف کیا ہوا تھا، 3 سیکٹر مکمل طور پہ کارڈن آف تھے، انٹرنیٹ سروس صبح سے بند تھی۔ تو اب یہاں پہ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں جو اسلام آباد پولیس کی نیگلیجنس آج ہوئی ہے، کہ یہ ان لوگوں نے مسجدوں میں پناہ لی ہوئی تھی۔ اب اس پورے ایریا کو اگر دیکھا جائے، جوڈیشل کمپلیکس کا، جو اسلام آباد کے جغرافیہ سے واقف ہیں، بے تحاشا مسجدیں ہیں۔ انہوں نے مسجدوں میں، ان کے کارکنوں نے رات سے ہی پوزیشنیں لے لی ہوئی تھی، وہاں پہ آ کے ڈیرے لگا لیے ہوئے تھے۔ کیا ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، اسلام آباد پولیس ہے، دیگر جو، انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح انہوں نے، اور پھر اچانک یہ نکلے ہیں اور حملہ ور ہو گئے ہیں، کیونکہ مین شاہراہ تو ساری انہوں نے بند کی ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ وہاں سے آئے، یہ وہاں کے، اور جو ارد گرد کی جو کچی وادیاں تھیں، ایک طرف نسٹ کا ایریا بھی ہے، اس کے بیک سائڈ پہ وہ کچی وادی ہے، وہاں سے بھی یہ روڈ کراس کر کے پھر جتھے کے جتھے آئے ہیں ان کے۔ تو یہ کم از کم یہ ایک نالائکی ثابت ہوئی ہے اسلام آباد پولیس کی، انتظامیہ کی، وزارت داخلہ کی۔ یہ اسے تسلیم کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ نے، کیونکہ یہ بھی ڈرامہ چلنا ہے، یہ بھی ختم نہیں ہوا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی عدلیہ جو ہے اس کا ایک ایسا کردار اس وقت کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ جو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھگتیں گی. تو اس انوکھے لاڈلے کو ہمارے محترم عمران خان صاحب کو جس طرح ریلیف دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بار بار اس فورم پہ اور ہر جگہ پہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا اسی طرح کا انصاف، اسی طرح کا طریقہ کار عام شہریوں کے ساتھ یا دیگر مجرموں کے ساتھ یہ عدالتیں روا رکھیں گی؟ کیا اپنی اس کریڈیبلٹی کو برقرار رکھیں گے جو اب انہوں نے بنا لی ہے؟ اور میرے خیال میں اب یہ ہوگا سلسلہ. اب جو طاقتور مجرم ہوگا، بدماش ہوگا، رستہ گیر ہوگا، اس کے اوپر جب بات آئے گی تو وہ اس کے پاس جب پیسہ بھی ہوگا، طاقت بھی ہوگی، بدماشی بھی ہوگی، اسلحہ بھی ہوگا، تو وہ وہی کچھ کرے گا جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا ہے. یہ انہوں نے جو روایت ڈال دی ہے اور اس روایت کو جو آبیاری کی ہے وہ پاکستان کی عدلیہ نے کی ہے. اس لیے کوئی یہ توہین عدالت نہیں ہے. عدلیہ کے فیصلے، ٹھیک ہے نا، حکومت نے آج چلیں 2 وزراء نے، عطا تارڑ نے اور میرے محترم اورنگزیب نے، اور کل مریم نواز شریف صاحب نے بھی جو اپنی پریس کانفرنس، یہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 3 بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہیں، طلال چودھری کی بھی ہوئی ہے، ان سب نے عدلیہ کے کردار کو نشانہ بنایا. ایون کہ محترمہ شیری رحمان صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سابقہ وزیر اطلاعات بھی رہ چکی ہیں، بہت پڑھی لکھی خاتون ہیں، ان کا بھی یہ نہیں ہے طریقہ لب و لہجہ، آج وہ بھی غصے سے بھری ہوئی تھی. ہر وہ شخص جو اس ملک کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ، اس ریاستی اداروں کے ساتھ محبت کرتا ہے، قانون کی پاسداری پر یقین رکھتا ہے، جمہوریت پر یقین رکھتا ہے، وہ پریشان ہے، دکھ میں بھی مبتلا ہے، اور لوگ کھلم کھلا اب بات کر رہے ہیں. اس عدلیہ کو چاہیے کہ کم از کم اپنے اس ایکٹ کی جو ہے اس کی ایک سرویلنس رپورٹ تیار کروا لے، کسی بھی فارن ایجنسی سے کروا لے کہ ان کے یہ جو اقدامات ہیں، اس طرح کے جو فیصلے ہیں ایک انوکھے لاڈلے کے لیے، وہ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر جان کی امان پائیں تو یہ کروا لیں. یہ عدالتیں جن ججز نے یہ فیصلے دیے ہیں، جس طرح دیے ہیں، جس طرح انہوں نے ایکشن لیا ہے، کیا یہ ایکشن عام لوگوں کے لیے بھی ہے، ان عام دہشت گردوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا؟ اب تو وہ بھی آ جائیں گے نا، وہ عام شام تو کوئی نہیں رہے گا، وہ کہ بس ٹھیک ہے جی سانو ہی پوچھو. اور اس کے ساتھ وکلا برادری، انہوں نے اب جو کل کردار ادا کیا لاہور میں، وہ بھی بڑی الارمنگ تھی. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے، جسے جو خود فاشزم کی طرف چل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ملک میں انارکی، بدامنی، سیاسی انتشار ایک طرف، مگر سب سے اہم جو نقطہ ہے سول وار، اس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ کالی وردی پہن کے وکلا آ جاتے ہیں، جس طرح یہ بدماشی کرتے ہیں، ان سب کو دیکھیں. یہ وہیں پہ بات آ جاتی ہے جو میاں نواز شریف نے یہ بیج بویا تھا افتخار چودھری کے ساتھ مل کر. اس کا آصف علی زرداری میاں صاحب کو منع کرتا رہا، مسلم لیگ لیڈر نون کی تمام لیڈرشپ کو آصف علی زرداری صاحب نے منع کیا کہ یہ کام نہ کریں، اپنے معاملات کو پارلیمنٹ میں رکھیں، پارلیمنٹ میں آ کے طے کریں معاملات، پارلیمنٹ کو مضبوط کریں. مگر میاں نواز شریف اس وقت ان لوگوں کی اور اندیکھی قوتوں کی محبت میں مبتلا تھے. اب پارلیمنٹ افیئرز جو تھے، سیاسی معاملات جو تھے، وہ جمہوریت کے جو ایک پیرامیٹر تھے، ایس او پی سے، اس سے ہٹ کے انہوں نے آؤٹ آف باکس جب طے کرنے شروع کیے تو اس کا نتیجہ آج یہی نکلنا تھا. یہی بات آصف علی زرداری صاحب نے سمجھا رہے تھے، یہی بات آصف علی زرداری صاحب میاں نواز شریف صاحب کو سمجھا رہے تھے، اور نواز شریف صاحب نہیں مانے اور جنرل پاشا کے کہنے پہ کالا کوٹ پہنا اور سپریم کورٹ چلے گئے حسین حقانی کو میمو گیٹ اسکینڈل میں. یہ غدار دینا، یہ غدار فیکٹری، اس میں ان سب کا قصور ہے. اور سب سے زیادہ متاثر اس وقت جو جماعت ہوئی ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی ہوئی ہے، جس نے شہادتیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اپنی لیڈر کی جان کی قربانی دی، اس نے عوام کے لیے دے دی. ذوالفقار علی بھٹو عوام کے لیے قربان ہو گیا، مگر کمپرومائز نہیں کیا اپنے اصولوں پہ. آج عمران خان صاحب ڈرے ہوئے ہیں کہ جی مجھے گرفتار. آپ نے اگر ذوالفقار علی بھٹو بننا ہے، عوام کا حقیقی لیڈر بننا ہے، تو عوام کا آگے سامنے کریں اور سامنا کریں، مسائل کا سامنا کریں. جیل جانے سے گھبرانا نہیں چاہیے. جیل چلے جائیں گے کیا ہو جائے گا؟ نااہل قرار دیا جائے گا. تو نااہل تو میاں نواز شریف کو بھی قرار دے دیا گیا تھا، مریم نواز کو بھی یہ نااہل قرار دیا گیا تھا، اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو بھی دیا گیا تھا. پیپلز پارٹی میں آپ دیکھ لیں کہ کیا کچھ نہیں ہوا.
تو اس لیے اس چیز سے مت گھبرائیں۔ عمران خان صاحب، قوم کو اس وقت آپ کے ایک مثبت رد عمل کی ضرورت ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے پولیٹیکل کارکنوں کو، جیسے لاہور میں آپ نے اس وقت کہا تھا پرسوں کہ اپنے کارکنوں کے لیے توڑ پھوڑ نہ کریں، گالی گلوچ، تو یہ آپ پبلکلی اوپنلی پیغام دیں لوگوں کو، اپنی پولیٹیکل پارٹی کے کارکنوں کو۔ برا وقت آتا ہے، ملکوں کے اوپر بھی آتا ہے، لوگوں کو بھی رہتا ہے، یہ بار بار ہم نے یہ بات کی ہے، تو آپ کے اوپر اگر اس کا برا وقت آیا تو اس برے وقت سے سبق سیکھیں۔ آپ قومی ادارے کے سیاست میں واپس آئیں، اپنے پارٹی کو، اپنے کارکنوں کو، ایکٹیوسٹ کو قومی ادارے کی سیاست میں واپس لے کے آئیں۔ اداروں کو برا بلا کہنے سے، گالم گلوچ کرنے سے، توڑ پھوڑ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، آپ کے مسائل پارٹی کے اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ جو دوسری اہم خبر ہے وہ میں بتاتا چلوں، جو کہ بم شیل بن کر پاکستان پر گر رہی ہے، کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے IMF کے ساتھ مذاکرات فائنل ہو گئے ہیں اور ہر چیز طے ہو گئی ہے، اور بس تھوڑے دنوں میں، 2-4 دنوں میں جو ہے یہ معاملات ہو جائیں گے اور ہمیں جو قرضہ مل جائے گا۔ یہ پاکستان کے اس وقت IMF کے جو معاملات چل رہے ہیں، جو لیٹسٹ ہے 17 مارچ 2023 کو جو اپڈیٹ ہوا ہے IMF کا ایگزیکٹو بورڈ کا کیلنڈر، اس کے مطابق 20 مارچ سے 27 مارچ تک کا جو کیلنڈر شیڈول ہے، اس میں پاکستان کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، اس کیلنڈر میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ سری لنکا پہلے نمبر پر ہے جو ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے۔ 20 مارچ کو یہ شروع ہو رہا ہے اجلاس اور 27 مارچ کو یہ ختم ہوگا۔ اس ہفتے میں جو ہے اس میں سری لنکا سے معاملہ انہوں نے شروع کرنا ہے، اور اس میں پاکستان کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ اسحاق ڈار صاحب، آپ کو عوام کو بتانا پڑے گا کہ اس وقت معاملات کہاں پہ چل گئے ہیں اور کہاں پہ رکاوٹ آ رہی ہے۔ جہاں پہ رکاوٹ تھی وہ میں نے 3 دن پہلے اپنے ولاگ میں نشاندہی کر دی تھی کہ IMF کا پاکستان کے اوپر کہاں پر دباؤ ہے، اور IMF کی جو بدماشیاں ہیں وہ کیوں اتنی کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ یہ ہمیں عوام کو اعتماد دینا پڑے گا، انہیں بتانا پڑے گا۔ تمام ریاستی ادارے جو اہم سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں تو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہوا ہے، ان کے پاس ساری معلومات ہیں، آپ کے پاس بھی ہیں، کیونکہ یہ معلومات شیئر ہو چکی ہیں، مگر آپ پبلک کو بتا دیں تاکہ وہ اس نئے بم شیل سے جو اچانک ان کے اوپر گرنا ہے اس سے بچ جائیں۔ معاملات حل ہو جائیں گے، مگر اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہونے والے۔ ابھی ایک حکومت کہہ رہی تھی کہ ابھی 1-2 دنوں میں ہو جائے گا، 1-2 دنوں میں نہیں ہونے والا معاملہ۔ آپ دیکھ لیں کہ 20 مارچ سے 27 مارچ کا شیڈول میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں ہے ہی نہیں، اور یہ جس لیول پہ یہ مذاکرات ہونے ہیں، ابھی تو یہ دیکھیں نا، یہ ان کے سیکشن افسر کے لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کے آپ سے میٹنگ کر کے گئے، تو ان کا وہ اپنا ایجنڈا جب دیں گے اس کے بعد وہ ایجنڈے میں پاکستان کو رکھیں گے، ابھی تو وہی معاملات آپ کے طے نہیں ہوئے۔ تو یہ ڈالر میں اس کا جو صورتحال بنتی جا رہی ہے یہ اور زیادہ خراب ہونی ہے۔ رمضان میں ہاں صرف یہ ہو جائے گا پاکستان میں، ناظرین کو یہاں پہ یہ نقطہ بھی بتاتے چلیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی ریمیٹنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں رمضان کے مہینے میں۔ ایک تو انہوں نے صدقہ خیرات کرنا ہوتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اہل خانہ کو پیسے بھیجنے ہوتے ہیں جو ڈالر کی شکل میں آتے ہیں، تو یہ صدقہ خیرات بھی ریمیٹنس کی شکل میں آتا ہے، دوستوں کو جو گھر والوں کو جو بھیجنے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ اور دوسرا کاروبار بھی تقریباً آلموسٹ ختم ہوا ہوتا، کوئی ایسا کاروبار نہیں ہوتا رمضان کے مہینے میں پاکستان کہ ہمیں ڈالر کی ضرورت ہو، تو اس لیے وہ جو روپے کی قدر پہ اس کا دباؤ ہے وہ کسی حد تک کم ضرور ہوگا، مگر رمضان کے بعد یہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اوپر جائے گا، کیونکہ IMF سمیت دیگر ملکوں کے ساتھ ہمارے معاملات ابھی تک طے نہیں ہوئے۔ اس لیے عوام کو پہلے بتا دیں تاکہ اپنا وہ بندوبست کر کے رکھیں، اور جو اچانک ان کے اوپر مہنگائی کے تابڑ توڑ حملے ہونے اور زیادہ ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے بم شیل ان کی بمباری ہونی ہے، اس سے کم وہ جس حد تک وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں وہ کم از کم حفظ مقدم کے طور پر اپنے آپ کو بچا لیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اپنے اس ولاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔